وہ کہتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمال تجھ میں ہیں، تو ایک اور شاعر نے کہا کہ جہاں کے سارے کمال تجھ سے ہیں۔ ادھر سے پھر اس نے دلیل پیش کی، اس نے کہا کس طرح جہاں کے سارے کمال تجھ سے کس طرح ہیں، تجھ میں تو سمجھ آتی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا آدم کی نیابت کو دیکھو، وہ حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، صدیق کی صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نور کا ولولہ تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید وہ آپ میں ہے، حضرت عثمان کی حیا آپ سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ میں ہے، حضرت علی کی بہادری وہ آپ سے ہے، حضرت داؤد کی خوبصورت آواز وہ آپ میں ہے، ابی ابن کعب کا قرآن پڑھنا وہ آپ سے ہے۔ جہاں کے سارے کمال تجھ میں ہیں اور جہاں کے سارے کمال تجھ سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خصوصیات تمام سوالات انبیاء کو ملی وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ جتنی خصوصیات پچھلے تمام انبیاء کو ملی تمام کے تمام کا مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ جتنے کمالات انہیں دیے گئے تھے وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، اور وہ حضور کے اندر جو کمالات تھے وہ آپ کے سوالات صحابہ کرام کی جماعت کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيْهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ میری صحابہ کی جماعت ہے، یہ ایسی جماعت ہے تم اگر کسی ایک کو پکڑ لو گے وہ تمہیں ہدایت کے آسمان تک پہنچا دے گا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرو، جس طرح حضور نے انہیں احکامات بتلائے ہیں اسی طرح تم نے بھی احکامات کرنے ہیں، اور صحابہ سے لیتے ہوئے جو ہمارے پاس تسلسل کے ساتھ دین پہنچا ہے اسے لینے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم تک کس طرح پہنچے گا، اس کے لیے مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ خانقاہیں ہیں۔ انسان جب ان میں آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر یہ تمام تر کمالات منتقل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام تر کمالات انبیاء کرام سے آتے ہیں۔ صحابہ کرام آ کر حضور کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، وہ تمام تر کمالات اپنے اندر منتقل کرتے ہیں۔ تبھی کوئی صدیق کے منصب پر فائز ہوتا ہے، کوئی فاروق کے منصب پر فائز ہوتا ہے، کوئی کامل حیاء والعرفان بنتا ہے، کوئی اسد اللہ الغالب بنتا ہے، کوئی حدیث میں اتنا ماہر بن جاتا ہے ابو ہریرہ بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی بڑا محدث بن جاتا ہے، کوئی عبداللہ ابن مسعود بن جاتا ہے، کوئی عبداللہ ابن عباس بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے۔ جب انسان صحبت صالح میں آ جاتا ہے اس کے اندر جہاں کے سارے کمالات منتقل ہو جاتے ہیں، جس طرح تمام جہاں کے سارے کمالات صحابہ اکرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو گئے۔ اب اس وقت میں جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اس کے اندر یہ تمام تر کمالات منتقل ہوتے ہیں، اس کے اندر قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سنت کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت اقدس مولانا قاضی محمد طیب قریشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موالد حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔